جب دارالعلوم دیوبند کا 7 سالہ اجلاس ہو رہا تھا تو میرے والد نے مجھے پیغام بھیجا کہ اگر تم کو مدینے سے چھٹی مل جائے تو تم 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آ جاؤ۔ وہ میرے والد صاحب بہت معذور تھے، لیکن دارالعلوم دیوبند کی عشق کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ معذوری کے باوجود وہ دیوبند کے 7 سالہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ لیکن مجھے بلایا انہوں نے، مجھے چھٹی فوراً مل گئی اور میں پہنچ گیا۔ وہاں سے جب میں واپس ہوا تو مجھے کم وقت کی وجہ سے ڈائریکٹ فلائٹ میں سیٹ نہیں ملی۔ اس وقت فلائٹیں بہت کم ہوا کرتی تھی، تو مجھے اس طرح آنا پڑا کہ دلی سے کراچی امریکن ایئر لائنس کے جہاز میں، اور پھر کراچی سے اتر کر زہران کسی اور ایئر لائن کے جہاز میں۔ تو دلی سے دلی میں جب جہاز میں سوار ہوا، رات کے 3 بجے کا وقت تھا، بہت تھکا ہوا تھا اور مجھے اچھا خاصا بخار تھا۔ میں اس ارادے کے ساتھ جہاز میں گیا تھا کہ میں آرام کروں گا، لیکن قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ جو سیٹ مجھے ملی اس کے بغل کی سیٹ پر ایک سکھ بھائی بیٹھے ہوئے تھے، سردار جی، اور وہ فرینکفرٹ سے آ رہے تھے اکیلے، اور انشاءاللہ خوب سو چکے ہوں گے۔ وہ بالکل فریش تھے، وہ انتظار میں تھے دلی سے کوئی پیسنجر آئے، خدا کرے میرے پاس بیٹھ جائے تو میں اس سے خوب باتیں کروں۔ میں آرام کرنے کے ارادے سے گیا اور انہوں نے باتیں کرنے کے ارادے سے میرا استقبال کیا۔ تنازع عاملین۔ یہ واقعہ 1980 کا ہے۔ چند مہینے پہلے ایران میں انقلاب آیا تھا خمینی کا، تو وہ سردار جی نے اپنے معمول کے مطابق سیاسی موضوع چھیڑ دیا، اور ایرانی انقلاب کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھا رکھا ہے کہ ہمیشہ ایسے موضوع پر بات کرو جو بات مفید ہو، کسی نتیجے تک پہنچے۔ بیکار کے موضوعات پر بات کر کے وقت مت خراب کرو۔ تو میں نے بات چیت کا رخ کو موڑ دیا اسلام کی طرف۔ میں نے چاہا کہ اس سکھ بھائی کے سامنے اسلام کی کچھ تصویر، کچھ دعوت آئے۔ ابھی تھوڑی دیر میں نے بات کی تھی کہ سردار جی کو اس موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں محسوس کر لیا میں نے، تو میں خاموش ہو گیا۔ لیکن سامنے والی سیٹ پر ایئر ہوسٹس بیٹھی تھی، اس جہاز کی جو ذمہ دار خاتون تھی۔ اس نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا صحیح سمجھا۔ تو کہنے لگی میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور۔ اب دیکھیے اللہ کیسے راستے نکالتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 2-3 سال سے اسلام کے بارے میں کچھ اسٹڈی کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، اور مجھے کئی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن ایک چیز نہیں سمجھ میں آتی، پردہ۔ یہ پردہ جو آپ کے ہاں ہے، اس نے گویا 50% آبادی کو 4 دیواروں کے پیچھے قید کر دیا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں بزرگوں نے سکھایا کہ جب کوئی سوال کرے تو اپنے علم پر بھروسہ مت کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اور دعا کرنا کہ اگر اس سوال کا جواب دینے میں خیر ہو تو جواب دینے کا ارادہ دل میں ڈال دیجئے، اور صحیح جواب بھی القاء فرما دیجئے۔ ایسا جواب میرے ذہن میں آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو آپ کے ہی ملک امریکہ میں ہوا تھا 1972 میں۔ اور اس میں واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب اپنی کار میں بریف کیس میں رکھ کر نکلے لاکھوں ڈالر کے ہیرے جواہرات اور زیورات، اور ایک چوراہے پر رات کے 12-1 بجے جب بالکل خالی تھی سڑک، انہوں نے ایک چوراہے کے پاس کار روکی اور بیچ چوراہے پر بریف کیس کھول کے رکھ دیا، اور کنارے ہی ان کا مکان تھا۔ وہ اوپر جا کر انہوں نے بالکنی سے جھانک کر دیکھنا شروع کیا، اپنا کیمرہ لے کر کھڑے ہو گئے،
دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور گاڑی آئی. گاڑی والے نے بریف کیس کو دیکھا تو اس نے اپنی گاڑی روکی, قریب گیا, چاروں طرف دیکھا, بریف کیس اٹھایا, بند کیا, اپنی گاڑی میں رکھا اور تیزی سے بھاگا. تو اوپر سے اس نے کیمرے سے فوٹو بھی کھینچ لیا, پولیس کو فون بھی کر دیا. امریکن پولیس نے اگلے ہی چوراہے پر اس بریف کیس لے کر بھاگنے والے کو گرفتار کر لیا, پکڑ لیا. اس کے بعد اس کا کیس چلا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کے ہائی کورٹ نے, ہیوسٹن کے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجرم وہ نہیں ہے جس نے کھلے ہوئے بریف کیس کو اٹھایا, مجرم وہ ہے جس نے بریف کیس کو کھلا رکھ دیا. اب میں نے کہا آپ سمجھیے آپ کے سوال کا جواب. تو 1-2 منٹ تو وہ تھوڑی پریشان سی رہی, اس کے بعد ایک دم اچھل گئی. میں نے کہا میں آپ کو سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ عورت اور لڑکی اسلام کی نظر میں کروڑوں ڈالر سے زیادہ قیمتی ایک ہیرا ہے, ایک زیور ہے, ایک گولڈن جیول ہے. اب اگر کوئی لڑکی اپنے آپ کو کھلا ہوا پیش کرتی ہے تو آپ کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر کوئی لڑکا سیٹی بجاتا ہے, کوئی لڑکا اس لڑکی کو چھیڑتا ہے, تو آپ کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق مجرم وہ لڑکا نہیں ہے بلکہ مجرم وہ لڑکی ہے جس نے اس لڑکے کو دعوت دی, جس نے اپنے کو اوپن کیا. یہ ہے پردے کا فلسفہ. پردہ اس لیے ہے کہ اسلام لڑکی اور عورت کو ایکسٹریملی عزت اور ڈگنیٹی کی نظر سے دیکھتا ہے. اسلام برداشت نہیں کرتا کہ کسی ماں بہن کو بری نظر سے دیکھا جائے. یقین کیجئے کہ جب میں یہ بات بیان کر رہا تھا تو وہ حیرت میں تھی اور اس نے کہا کہ میں سچ کہتی ہوں کہ آج میں قائل ہو گئی اسلام کا یہ حکم بالکل انصاف کے مطابق بالکل صحیح ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, اس نے کہا کہ اب کراچی ایئرپورٹ آنے والا ہے, آپ اتر جائیں گے. میرے ذہن میں کئی سوالات ہیں. میں نے کہا کہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, میرے پاس کوئی موبائل یا کوئی فون تو ہے نہیں, اس وقت تو شاید موبائل نکلا بھی نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ میں اس ہاسٹل میں رہتا ہوں مدینے میں, اس کے جو وارڈن, چیف وارڈن کا جو آفس ہے اس کا فون نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کو جب کوئی بات پوچھنی ہو آپ مجھے کال کر لیں, تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دوں. اگر نہیں معلوم ہوگا تو میں سوری بول دوں گا. اگلے 3-4 مہینے تک ہر مہینے میں 1-2 مرتبہ اس کا کال آتا تھا. کوئی سوال پوچھتی تھی وہ بچی, میں اس سوال کا جواب دیتا تھا. سنانا علماء آپ کو یہ ہے کہ 27 رمضان کی رات میں اس اللہ کی بندی کا فون آیا. اس نے یہ بتایا کہ میں اس وقت مسلم کمیونٹی سینٹر آف شکاگو میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے اور میرا نام فاطمہ رکھا گیا ہے. علماء آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں, دعوت کا مزاج جو ہوتا ہے